اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے، حق الحیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حیا کرتے ہیں، یہ صفت حیا والی ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں حیا کا عرفی معنی تھا کہ با حیا آدمی یہ ہوتا ہے، بے حیا یہ ہوتا ہے، عرفی معنی ان کے ذہن میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، حق الحیا، اور وہ یہ ہے۔ تفصیل بتائی کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، جو کچھ پیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو، اور موت کو یاد کرو، اور مرنے کے بعد جو کیفیات طاری ہونے والی ہیں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، آدمی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کو یاد کرو۔ یہ ہے حق الحیا۔ اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ نبی کی کلام میں بڑی بلاغت اور فصاحت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا سر کی حفاظت کرو، اور جو کچھ سر کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سر غیر اللہ کے سامنے نہ جھکاؤ، یہ سر کی حفاظت ہے۔ اللہ نے اس سر کو بڑی عزت دی ہے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ سر کی توہین ہے، شرک ہے، اور اس کے بدلے میں جہنم ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکبر کی وجہ سے اونچا نہ کرو۔ آدمی جس میں تکبر ہو نا، وہ سر اکڑا کے چلتا ہے اور زمین پر پاؤں دسا دسا کر مارتا ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں، پتہ چلے کہ کوئی بلا آ رہی ہے۔ قرآن پاک نے اس متکبر کے لیے کیا کہا ہے کہ تو اتنا اونچا جو ہوتا ہے کہ آسمان تک پہنچ جائے گا، زمین پر جو پاؤں مارتا ہے زمین کو پھاڑ دے گا، کیا ویلیو ہے تیری؟ کیسے آیت ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اکڑ کر تو آسمان تک پہنچ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کو پھاڑ کے زمین میں سوراخ کر سکتا ہے، تو تیری اکڑ کیا ہے؟ تو سر کو تکبر سے محفوظ رکھا جائے، دوسرا یہ مطلب ہے۔ اور سر کے اندر 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ نمبر 1 آنکھ، سر میں ہے نا۔ نمبر 2 کان، نمبر 3 زبان، اور نمبر 4 دماغ، یہ بھی سر کے اندر ہے۔ 3 تو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور 1 سر کے اندر چھپا ہوا ہے، ان کی بھی حفاظت کرو، یہ حیا کا تقاضا ہے۔
کانوں میں ایسی آواز نہ آئے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آنکھیں ایسی چیز پر مت ڈالو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، زبان سے ایسا کلمہ مت نکالو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، دماغ میں ایسی چیزیں نہ گھماؤ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وساوس تو دماغ میں آتے ہیں لیکن آئیں نکل جائیں، ان کو قرار نہ ہو۔ وساوس کو اگر اندر، وساوس غلط باتوں کو کہتے ہیں، غلط چیزیں جب دماغ میں آتی ہیں، اگر آدمی ان کو سوچنے لگ جائے، اس پر غور کرنے لگ جائے تو گناہ کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کو نکال پھینکے، پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وساوس غیر اختیاری چیز ہے۔ قرآن پاک نے اس سے پناہ کا ذکر کیا ہے سورۃ ناس میں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اعوذ برب الناس۔ پناہ پکڑنی چاہیے شیطان مردود سے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو وسوسہ آئے اور نکل جائے، انسان کو کوئی نقصان نہیں۔ اگر اندر بٹھا لیا، سوچنا شروع کر دیا، تو پھر وہ گناہ بن جاتا ہے، گناہ کا داعیہ بن جاتا ہے۔ آدمی کو فوراً شیطان کو گولی مار دینی چاہیے۔ جب دل میں کوئی غلط خیال آئے نا تو سمجھ لے کہ یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے، اس کو گولی مار دیں۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو بندوق نہیں ہے، ہو بھی صحیح تو نظر بھی نہیں آتا شیطان، گولی کیسے ماریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ گولی ہے شیطان کے لیے، یہ تو آپ کی جیب میں ہوتی ہے، یہ بھی زبان کا فعل ہے۔ زبان بڑی باکمال چیز ہے، قرآن کی تلاوت بھی تو اسی سے ہوتی ہے، آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ بھی اسی سے پڑھتا ہے، تو لا حول والا پڑھ لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ وسوسے کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے، جیسے آدمی کے سین میں کتا داخل ہو جائے، دروازہ کھلا پڑا ہو تو کتا داخل ہوا، پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ تو میں اجنبی جگہ پہ آ گیا ہوں، پھر بھاگ گیا، تو اس کا تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کتا آیا بھاگ گیا۔ اور اگر کتا اندر آیا اور اس کو روٹی ڈالنی شروع کر دی اور اس سے پیار کرنا شروع کر دیا، پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، وہ تو آپ کے سین کو ناپاک کر دے گا۔ کتا اپنے غلط اثرات چھوڑے گا، جہاں کتا ہو وہاں فرشتے رحمت والے نہیں آتے، نقصانات شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس کو ٹھہرا لیا، اگر آیا اور چلا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح وساوس نماز کے اندر بھی آتے ہیں، نماز سے باہر بھی آتے ہیں، تو وساوس کو ٹھہرانا نہیں چاہیے، فوراً نکال دینا چاہیے۔ تو یہ دماغ ہے چوتھی چیز۔ ان چار چیزوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور پیٹ کی حفاظت، پیٹ کے اندر حلال لقمہ ڈالیں اور ضرورت کے مطابق ڈالیں، ضرورت سے زائد ڈالیں گے تو بھی پیٹ کا نقصان ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالیں گے تو آخرت کا نقصان ہے۔ پیٹ میں اگر زیادہ ڈالیں گے تو دنیا کا نقصان ہے، پیٹ میں پھارا ہو جائے گا،
بھوک بھر جائے گی، نقصان ہوگا۔ تو پیٹ کی حفاظت، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور پیٹ کے ساتھ جو اعضاء جڑے ہوئے ہیں، پیٹ کے اوپر 2 ہاتھ ہیں، یہ بھی پیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پیٹ کے نیچے 2 ٹانگیں ہیں، یہ بھی پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور ٹانگوں کے ساتھ شرمگاہ بھی ہے، وہ بھی پیٹ کے نیچے ہے اور جڑی، کیونکہ موت ایسی چیز ہے جو آدمی کی غفلت کو توڑتی ہے، آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، حدیث ہے۔ لذت کی چیزوں کو فنا کرنے کے لیے، فنا کرنے والی کو کثرت سے یاد کرو، اور پھر خود ہی بتا دیا کہ وہ موت ہے۔ موت دنیا کی رغبت کو مٹاتی ہے، آخرت کے فکر کو پیدا کرتی ہے۔ ان چیزوں کو سوچے، یہ حق الحیا۔ اللہ ہمیں حیادار بنائے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمارے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔